سوری پھر روبینہ خالد صاحب. شکریہ جناب چیئر. میری دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ سارے معزز اراکین تشریف رکھیں ہاؤس میں، جنہوں نے مائک دبایا ان سب کو آج موقع دیں گے، بات سنیں گے، پھر جائیں گے انشاءاللہ. جی شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے مہربانی کی اور مجھے پبلک امپورٹنس پہ بات کرنے کا موقع دیا. جناب چیئرمین، ریسنٹلی جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے بھی بات کی اور اس سے پہلے بھی اس سے ساتھیوں نے بات کی ہے کہ ریسنٹلی ہندوستان کے اندر یہ کرناٹک صوبہ ہے غالباً، جہاں پہ وہاں کے جو ہندو جو ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے وہاں مسلمانوں کے خلاف اور نقاب کے خلاف وہاں پہ انہوں نے احتجاج کر رہے تھے، اور ایک وہ مسکان جس نے مزاحمت کی اور ایسے موقع پہ جب کہ وہ نقاب کے خلاف ہراساں کر رہے تھے، اس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ساری دنیا کو اللہ اکبر کی طاقت کا احساس دلایا کہ اللہ کے نام میں اور اس کی کبریائی میں کتنی طاقت ہے، کہ وہ غنڈے، وہ ایکسٹریمسٹ ہندو جو کہ اس بچی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے اس کو ان کے سامنے کھڑی ہو کے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. تو جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ اس اندھیر نگری میں جہاں مسلمان، جہاں ہماری OIC، جہاں ہمارے اسلامی ممالک وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے اس جو ظلم اور زیادتی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، جس کے لیے چاہیے تو یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے متحد ہو کر اور اپنی ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر مسلمان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ کشمیر کا مسلمان ہو، چاہے وہ انڈیا کے اندر مسلمان ہو، یہ متحد ہو کر اٹھیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم دین سے ہماری دوری نے، ہمارے مفادات نے ہمیں بالکل بے حس کر دیا ہے. اگر میں بے غیرت کا لفظ بھی استعمال کروں تو یہ بھی مناسب ہوگا کہ بغیرتی کی حد تک ہم اس حد تک اسلام اور اس کی اقدار کے تحفظ کرنے میں، اپنے بھائیوں کا پہ ظلم اور جبر کے خلاف ہم ان کا ساتھ دینے میں ہم نے مسلمانوں کو اور ان کی جو اقدار ہیں، ان کے جو تشخص ہے، جو اس وقت خطرات سے دوچار ہے ہندوستان کے اندر، اور بلکہ آپ مغربی دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں مسلمان جو ہے اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اس بچی نے جناب چیئرمین ہمیں ایک سبق دیا ہے. وہ سبق یہ ہے کہ ان سینکڑوں جوانوں کے سامنے جب کلمے کی طاقت، اسلام کی عظمت اور اللہ تعالی کی کبریائی کا نعرہ اس نے لگایا تو وہ متعصب ہندو، وہ جو اس ارادے کے ساتھ کہ اس بچی کو جس نے نقاب پہنا ہوا تھا اس کو وہ تشدد کریں، اس پہ زیادتی کریں، لیکن یہ اللہ اکبر کی کبریائی کی طاقت تھی کہ وہ یہ جرت نہیں کر سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچی نے ہمیں درس بھی دیا ہے، پورے اسلامی امہ کو، کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی جو طاقت ہے، آپ جو کلمہ گو ہیں، آپ کو مسلمانوں کو اس طرح بے آسرا نہیں چھوڑنا چاہیے.
آپ کو کھڑا ہونا چاہیے کشمیر کے لیے, آپ کو کھڑا ہونا چاہیے فلسطین کے لیے, آپ کو کھڑا ہونا چاہیے ہندوستان کے مسلمانوں کے, جو ہندوستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے. دنیا کے جہاں جہاں بھی آپ جائیں وہاں مسلمان جو ہے وہ مظلوم ہیں. لیکن دوسری طرف جناب چیئرمین, اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو کیا نہیں دیا؟ آپ کو دولت کے انبار لگ گئے. آج بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کی تحفظ کے لیے اٹھیں, ان کے عیاشیوں کے لیے عیشقدت و تعمیر کر رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. جناب چیئرمین, اسکول ٹائم میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے ایک کہانی پڑھی تھی. وہ چین کے طوطا کی کہانی تھی, جس میں ایک بندہ بزنس مین جو ہے وہ چین جاتا ہے اور اپنے طوطے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ چین کے طوطوں کو تمہارا کیا پیغام دوں؟ تو اس نے کہا جی کو نہیں بتائیں کہ بس آپ تو آزاد پھر رہے ہیں اور میں پنجرے میں بند ہوں اور میں غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ جو تاجر تھا جب وہ چین گیا اس نے طوطوں سے کہا کہ میرا طوطا آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو آزاد پھر رہے ہیں اور میں جو ہے وہ پنجرے میں بند ہوں. تو ایک طوطا جو تھا وہ درخت سے نیچے آ کے گر گیا اور اس نے ایسا پوز کیا کہ جیسے وہ مر گیا. تو واپس جا کے جب اس نے اپنے طوطے کو بتایا کہ میں نے تو تمہارا پیغام پہنچایا, لیکن اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ ایک طوطا جس کو میں نے بتایا وہ درخت سے گر کے مر گیا. تو یہ بات سن کے وہ طوطا بھی گر گیا, اور جب اس نے کہا کہ میرا طوطا بھی مر گیا تو اس نے جب پنجرا کھولا اور اسے پھینکا تو وہ اڑ کر چلا گیا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا آقا مجھے اس میرے بھائی طوطے نے مجھے یہ سبق سکھایا کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو اپنی جان کی قربانی دو, تم آزاد ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا کہ جناب اسے آزادی مل گئی. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں قربانی دینی پڑے گی. ہمیں اپنے مفادات, میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی دولت کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے. میں ان سے مخاطب ہوں جو عیش قدوں میں جہاں یہودیوں کے لیے, اسلام دشمن قوتوں کے لیے عیاشیوں کے اڈے تعمیر کر رہے ہیں, جہاں کسینوز بن رہے ہیں, جہاں عیاشی کا ہر سامان مہیا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. میں ان مسلمانوں سے, ان قیادتوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آج مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم کریں. آپ بندوق نہ اٹھائیں, آپ حملہ نہ کریں, توپ اور تفنگ سے کام نہ لیں. آپ اگر آج ہندوستان, ہمارے مسلم برادری آج اگر یہ اعلان کر دے کہ ہم ہندوستان کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کرتے ہیں, تو جناب چیئرمین یہ دنوں کی, مہینوں کی نہیں, یہ لمحوں کی بات ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر مسلمانوں کے قدموں میں بیٹھ جائے گا. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ مسلمانوں کی حالت زار پہ پوری امت مسلمہ خاموش ہے. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اب ہم بیدار کریں. میں آپ کی وساطت سے حکومت سے بھی گزارش کروں کہ آپ مہربانی کریں, آپ ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کو آواز دیں. ایک وقت تھا بھٹو صاحب نے ساری امت مسلمہ کو آواز دی اور آپ کا اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی, ساری امہ جو ہے وہ متحد ہوئی اور جو مقاصد تھے اس کی ان کو سزا بھی ملی. لیکن ہمیں اس کی پرواہ تو نہیں کرنی چاہیے. ملتی ہیں قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے, لیکن ہمیں کسی نے یہ انیشیٹو لینا ہوگا. جناب دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ ہم
انڈیا کو تو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اور آج ایک جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اس سے پہلے دہشت گردی جو تھی وہ یا محدود گروپ ہوتے تھے یا انڈیویجول کرتے تھے یا ایک مخصوص طبقہ. آج جو دہشت گردی ہے وہ جتھوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور ان جتھوں کی اس میں جو جس کو بنیاد آپ کے اسلامی معاملات ہیں, فروعی مسائل ہیں, ان چیزوں کے اندر ہمیں آ کے اور پھر ایسے جتھے بنا کر اور پھر اس کے خلاف اگر ہندوستان کے اندر بھی ہو رہا ہے تو افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ ہوا خانیوال میں, اسی طرح دوسرا واقعہ ہوا سیالکوٹ میں کہ وہاں پہ وہ ایک انجینئر جو تھا باہر بیرونی ملک سے تعلق رکھتا تھا سری لنکا سے, وہ تاجر جو ہے اس کو ایک پورے جتھے بنا کر اس کو جس طرح قتل کیا گیا, اور پاکستان کو اگر پاکستان اور پھر اسلام کو جس طرح پیش کیا گیا, جس طرح ہماری اسلام کے بنیادی وہ جو ہمارا جو تشخص ہے اس کو اس طرح ہلایا گیا, اس کی بنیاد کو کمزور کیا گیا اور اسلام کو اس شکل میں پیش کیا گیا کہ جیسے اسلام جو ہے یہ کوئی دہشت کا نام ہے, یہ اسلام جو ہے یہ کوئی ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والے جو ہیں وہ وحشی ہیں, اور یہ مذہب تو رحمت للعالمین کا مذہب ہے, رحمت للمسلمین کا نہیں, رحمت للعالمین کا اسلام ہے. اور جس نے دعوت تو دی لیکن جب نہ مانا تو لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اس میں یہ نہیں کہ نہیں تم نے میرے دین پہ چلنا ہے, نہیں, میں تمہیں بتا رہا ہوں, نظام دے رہا ہوں, اخلاقیات دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے تمہاری اس قربت کو کہ کیسے تم نے اللہ کو پانا ہے اللہ کے حضور, میں آپ کو معیشت دے رہا ہوں, آپ کو انصاف دے رہا ہوں, آپ کو انسانیت کے تقاضے جو ہیں وہ آپ کو پڑھا رہا ہوں, آپ کو مینر سکھا رہا ہوں, اسلام کا جو تشخص ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں, اس کو کہ آؤ اس کو قبول کرو. اگر قبول نہیں کرتے تو لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. یہ ہے اسلام. لیکن آج ہم نے کیا کیا کہ اسلام کے نام پہ دوسروں کو جینے کا حق ہم نے چھین لیا, اور وہ دوسروں میں غیر مسلم ہو چاہے وہ خود آپ کے اگر فرقے سے تعلق نہیں ہے تو ان سے ان کا حق چھیننا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا ایک حق ہے, یہ ایک بہت بڑا اس دور کے اندر جو ہو رہا ہے, اور یہ جو واقعات ہمارے ہوئے ہیں یہ ایک جو تبدیلی آئی ہے, اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ جتھے بن کر ہم اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں, اپنی سوچ جو ہے اس کو امپوز کرانا چاہتے ہیں, یہ جناب کسی صورت بھی اسلامی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا. یہ دہشت گردی کی جو نئی صورت ہے, مجھے تھوڑا ٹائم دے جناب, وہ یہ ہے میں مختصر یہ قیمتی باتیں ٹھیک ہے تو اس کو سننا جی پلیز کنٹینیو. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دہشت گردی اس ملک میں تھی تو اس کے لیے ساری جماعتوں نے مل کے, ہماری حکومت تھی, نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, جب دہشت گردی اپنے عروج تک پہنچی تو آپ نے نیشنل ایکشن پلان جو تمام جماعتوں نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, اس پہ عمل درآمد ہوا, دہشت گردی کو ختم کیا گیا. آج پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, لیکن وہ جو 30 سالہ دہشت گردی ہے اس کا وجود اپنی جگہ, لیکن جو نئی دہشت گردی کی شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے جناب, اس کے لیے بھی میں حکومت سے کہوں گا آپ کی وساطت سے کہ آپ کو ایک نیشنل ایکشن پلان دینا ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ جماعتوں کو یہ اس روایت کو توڑ دینا, ان 4.25 سالوں کے بعد اس روایت کو توڑ دیں کہ ہم نے صرف گالی ہی دینی ہے. نہیں, اس روایت کو توڑ دیں اور نئی روایت کام کر دیں کہ جس طرح اس سے پہلے
تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک ایکشن پلان بنایا تھا. نئی شکل جو ہے یہ کورونا کی طرح دہشت گردی بھی اپنی شکل تبدیل کر رہی ہے. اس نے اپنی شکل تبدیل کی ہے. اس کے لیے تمام جماعتوں کو بٹھائیں. دوسری جو میری گزارش ہے جناب, انڈیا کو ہم جتنا بھی انڈیا کی مذمت کریں کم ہے, لیکن مذمت جو ہے وہ انڈیا کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. انڈیا کے اندر جو پرائم منسٹر ہے, جو ان کی جو جماعت برسر اقتدار ہے, وہ جماعت جو ہے ہندوتوا, جو ان کا جو پروگرام ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ صرف ہندوؤں کا ہے, اور وہاں پہ نہ سکھوں کا رہنے کا حق ہے, نہ مسلمانوں کو حق ہے, نہ عیسائیوں کو رہنے کا حق ہے. جناب آج اگر ہندوستان کی یہ چاہتا ہے کہ یہ حق صرف ہندوستان میں ہندوؤں کا ہے, تو ٹھیک ہے, ہم اس حق کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا حق ہے, دے دو مسلمانوں کو علیحدہ ریاست, دے دو سکھوں کو جو ان کا ڈیمانڈ ہے خالستان, ان کو خالستان دے دو, مسلمانوں کو علیحدہ ریاست دے دو, تم ہندوؤں کا علیحدہ انڈیا جو ہے وہ ہندوؤں کا ہو. تو یہ, اور اس کو ہمیں یہاں سے اگر آپ قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ قرارداد دینی چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جینے کا حق ہے, حکمرانی کے اندر ان کو حق ہے, ہندوستان کی موجودہ حکومت ان سے یہ حق چھیننا چاہتی ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو علیحدہ ریاست دیا جائے. ان کو علیحدہ ریاست دینے کا جو قرارداد ہے جی, اس میں یہ ضروری ہے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہم محض مذمتی قرارداد دیں گے تو یہ آپ کی جو میرے خیال میں الماریوں میں اب اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے مذمت کشمیر پہ مذمت, دوسری مذمتیں کر کے اب کی جگہ بھی نہیں. آخر میں یہ جو ہمارے چینل جو ہے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے, میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں آپ کے خلاف جاتی ہیں. آپ دعویٰ کرتے تھے کہ جناب میڈیا آزاد ہے, اور یہ آزادی یہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرونی دنیا میں بھی انٹرنیشنلی ہمارا جو ہے وہ پوزیشن, ہمارے اوپر انہی وجوہات سے ہمارے اوپر پابندیاں ہیں. تو برائے مہربانی فوری طور پر اس چینل جو ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. بہت بہت مہربانی جناب. کوشش کریں کہ 5 سے 7 منٹ بولیں, کیوں